بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم۔ محسن انسانیت کانفرنس محصلہ کے سرپرست جماعت المسلمین محصلہ کے صدر جناب ناظم الدین چوگلے صاحب، اور اسی طرح جماعت کے شعبہ دعوت و تبلیغ کے سیکریٹری جناب صادق خرزق صاحب، اور دیگر اراکین شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ، اور آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے مہمان خصوصی جماعت کے سلفیت کے اور سنت کے دفاع کے ایک مشہور سپاہی فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ، اور ہم سب کے مربی اور داعی اور سلفیت کے علم بردار فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، اور رتنا گری رائے گڑھ میں اپنی علمی دعوتی سلفی کوششوں میں ایک مشہور نام فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، اور یہاں جامعہ محمدیہ محصلہ کے ذمہ دار جماعت کے معروف فاضل نوجوان ہم سب کی اور سلفی دعوت کی خطے کوکن کی امید سلفی دعوت اور تعلیم و تربیت کی فضیلت الدکتور سفیان قاضی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کانفرنس، حاضرین کانفرنس، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، موجودہ حالات میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور ان تعلیمات پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے، رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، جو فتنوں کے حالات میں آپ نے بطور پیشین گوئی بیان کی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر اپنی اپنی امتوں کو ہر خیر سے خبردار کیا، ہر خیر سے خبردار کر دیا۔ جو چیز خیر اور بھلائی اور نیکی کی بہتر ہے، عقید و عمل اور اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے، اسے بتا دیا، اور جو چیز شر ہے، جو چیزیں بری ہیں، ان سے خبردار کر دیا، ان سے روک دیا۔ اور آپ نے فرمایا اسی حدیث پاک میں کہ میری امت کے پہلے لوگوں میں عافیت ہوگی، بعد کے لوگوں میں فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ فتنے اس طرح ہوں گے کہ ہلا دیں گے۔ فتنہ دیکھ کر کے مومن سمجھے گا کہ یہ تو بربادی کا وقت ہے، پھر اس سے بھی بڑے فتنے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم سے بچا لے ایسے فتنوں کے حالات میں، یعنی ایسے اعمال کرے کہ جن سے جہنم سے وہ بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، موت اس کی ہو تو ایمان پر ہو، اللہ کے اور آخرت کے اوپر ایمان پر ہو، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فتنوں کے حالات میں جو ملکی اور عالمی سطح پر ہم سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتا ہو کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، انہیں گنایا نہیں جا سکتا، شمار ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ فتنے آئیں گے تو ایسے آئیں گے، اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے جیسے چٹائی کی تیلیاں ہوتی ہیں، گنتی سے باہر ہوتی ہیں، اتنی تیلیاں ہوتی ہیں جن کو جوڑنے سے بننے سے چٹائی تیار ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے تو فتنوں کو تو گننا اور گنانا کارِ دارت بہت مشکل عمل ہے، لیکن اصل کام ایمان والے کے لیے یہ ہے، کامیاب آدمی کے لیے، کامیابی کے متلاشی کے لیے یہ ہے کہ فتنوں کے حالات میں، فتنوں کے وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان میں اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھے، اس کا ایمان مضبوط ہو اللہ پر اور آخرت پر، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی آج جو موضوع نہیں ہے سماج کا ہمارا یا عام لوگوں کی نظر میں، اس موضوع کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے بیچ میں توجہ دلائی کہ حالات جب تمہارے بیچ میں ایسے ہوں کہ سمجھ میں نہ آتے ہوں کہ تم کیا کرو، ایسے حالات میں تمہارا کام یہی ہے کہ تم جہنم سے بچنے والے کام کرو، اللہ کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان اپنا مضبوط بنائے رکھو۔ یہی اصل کام ہے اور یہی اصل دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ آپ سوچئے مکے میں کیا حالات تھے، مکے میں جو حالات تھے، ان حالات سے اپنے حالات کا آپ اندازہ لگائیے، تطبیق دیجئے، موازنہ کیجئے کہ مکے میں حالات کیا تھے اور آج ہمارے حالات کیسے ہیں۔ اس وقت بھی آپ نے یہی بات بیان کی تھی، ایک موڑ پر آپ نے فرمایا تھا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آپ نے فرمایا تھا یہ قربانی، یہ شہادت، یہ صبر کا تم سے مطالبہ کرتی ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ یعنی ایک ایمان والے مرد کے لیے، عورت کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے حالات کے بیچ میں مختلف مشکلات اور مختلف الجھنوں میں جینے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑی سمجھ لیجئے ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مومن مختلف قسم کے حالات میں رہتے ہوئے اس کی نظر اور اس کا ٹارگیٹ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت ہوتی۔ یہ دیکھیے یہی اصل ہے۔ حالات، موجودہ حالات کیسے ہیں ملک کے، ہم سب دعا کرتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے۔ ابھی شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہابی ہی فسادی ہیں اور یہ وہابی ہی دنیا کا تشدد اور دنیا کے اندر بدامنی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، دنیا کی انٹیلیجنس، دنیا کا ذہین طبقہ
جو ایماندارانہ جائزہ لیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اسے معلوم ہے، اور یہ تو سچائی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ روئے زمین پر جن کے پاس سچا اسلام ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سچی اتباع ہے اور پیروی ہے، اور آپ کے اخلاق، آپ کی رحمت، آپ کے احسان کا جنہیں علم ہے، اور جتنا وہ اللہ کے نبی سے قریب ہیں، اتنا ہی وہ دنیا کے لیے رحمت ہیں، دنیا کے لیے برکت ہیں، دنیا کے لیے خیر ہیں۔ یہ بات پروپیگنڈے سے نہیں چلائی جا سکتی، اور پروپیگنڈے یا سازشوں کا اثر کوئی لے کر کے چلتا ہے، چاہے حکومتیں لے کر کے چلتی ہوں یا سازش کرنے والے ادارے سازش کر کے کسی بھی طبقے کو اپنے اوپر کی ہدایتوں کی پیروی کے لیے ایسا کرتے ہو، تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس، ان کے تعلق سے بھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت اور دیا ہوا ایمان و یقین ایسا ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، چاہے جس ڈھنگ سے، چاہے جس پاور سے جس کو جہاں حاصل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں سمجھاؤ اے نبی، انہیں سمجھاؤ اللہ کے نبی کے واسطے سے، جو ان کے وارث ہیں، جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے امین اور پیروکار ہیں، انہیں سمجھاؤ کہ ظلم کی راہ چھوڑ دو، ظلم کی راہ چھوڑ دو، ظلم کی راہ چھوڑ دو۔ اب تک جتنا ظلم کیا ہے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر ظلم کی راہ تم چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت تمہارے اوپر بھی دہرائی جا سکتی ہے، جیسے پہلے ظالموں پر دہرائی گئی ہے۔ تو حالات ملک کے یا عالمی سطح کے چاہے جیسے ہوں، چاہے جس مرحلے سے ہم گزرتے ہوں، ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں اتنا بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور وہ سنبھالنا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ دین اور ایمان کو سنبھال لیں۔ آج اسی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے مقصد کے تحت یہ کوششیں، یہ کانفرنسیں، یہ سرگرمیاں، یہ ایکٹیویٹیز، یہ اس لیے ہیں کہ ہم ادر کمیونٹیز کو بتا سکیں کہ محسن انسانیت کو جانو۔ یہ بڑے درد مند تھے، یہ بڑے فکر مند تھے، یہ اتنی فکر تھی یہ نان مسلم کے لیے بھی کہ ان کے لیے آپ پریشان رہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہدایت پر آ جاتے، یہ کیوں نہیں کامیابی کی راہ پر آ جاتے۔ یہ اتنے فکر مند تھے، اتنے فکر مند تھے۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ ہمارے دل و دماغ میں، ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں رہنا چاہیے کہ ظالم سے ظالم لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے، اور ان کے جرائم کو، ان کے اتنے بڑے ظلم کو جو آپ کے ساتھ کیا گیا تھا، آپ زندگی بھر کہتے تھے طائف جیسا ظلم میرے اوپر کہیں نہیں کیا گیا۔ آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کو تو معاف کر دے، ان کے جرم کو تو معاف کر دے جو میرے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، اور ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ پیشکش آئی، حضرت جبریل نے پہاڑ کے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ نبی سے کہو کہ اگر وہ چاہیں تو ان ظالموں کو کچل دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کے پیٹھ سے، پشت سے پیدا ہونے والی اولاد ایمان لے آئی۔ تو موجودہ حالات میں میرے بھائیوں، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے، عام کرنا چاہیے۔ ہم پہلے تو ہماری نسبت جڑ گئی ہے، ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اتنا بڑا شرف اور اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ہم سب کو آپ کی تعلیمات پہ چل کر کے ہم سب کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ سعادت مندی حاصل ہو، سعادت مند بنے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جو فتنوں سے بچ گیا، وہ سعادت مند ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ سعادت مند ہے۔ اور وہ بھی سعادت مند ہے جو فتنوں میں کہیں پڑ گیا تو صبر کر گیا،
پھر صبر پر رہا. موجودہ ملکی حالات میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم فتنوں میں پڑ گئے ہیں یا پڑ چکے ہیں تو ہمارا کام ہے صبر کرنا. ہمارا کام ہے صبر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے کہ کیسے صبر کی آپ تعلیم دیتے تھے, کہاں وہ حالات تھے اور کہاں آج کے حالات ہیں. آپ سے آ کر کے اجازت مانگی جاتی تھی جہاد کی. جہاد کا حکم کب ہوگا, مدد اللہ کی کب آئے گی, تو آپ انہیں صبر کی تلقین کرتے تھے. اور یہ موجودہ کانفرنس کے اسٹیج سے میں آپ سے کہنا چاہوں گا, بالخصوص نوجوانوں سے, کہ اپنی استطاعت دیکھو, اپنی قوت دیکھو, اپنی کیپیسٹی دیکھو, شریعت کا حکم دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو, مرحلہ وار کس طرح آپ عمل کرتے رہے اور کس طرح تربیت کرتے رہے. تو اس تربیت کے منہج پر چلیے, اس تربیت پر نہج پر کام کریے, کرنے دیجئے, کرنے کی تائید کیجئے. ان کو آپ سمجھیے, ان پر بھروسہ کریے کہ جن کے سامنے محسن انسانیت کی ساری سیرت کے پہلو ہیں, ساری زندگی کے مختلف مرحلے ہیں, ہر طرح کے مرحلے ہیں. ایک وہ مرحلہ تھا جب آپ فرماتے تھے کہ اتنے جلدی تم جلد بازی کرنے لگے, اتنے جلدی تم رزلٹ کا انتظار کرتے ہو. تم سے پہلے کو تو ایسا ہوتا تھا کہ گڈھا کھود کر کے کھڑا کر دیا جاتا تھا, لوہے کے آری سے چیر دیا جاتا تھا, لوہے کی کنگھی سے ہڈیوں تک گوشت میں گھسا کر کے, گوشت میں کنگھی کو گھسا کر کے گوشت نوچ لیا جاتا تھا. لیکن اتنے ظالم لوگ اور اتنا ظالم طاقت بھی انہیں ایمان سے ہلا نہیں پاتا تھا. وہ یہ قربانی دیتے تھے. کون سی قربانی کے ہم مرحلے میں ہیں. ملک ہمارا آزاد ہے, یہ اتنی آزادیاں ہیں, اگر اس میں کچھ خطرناک قسم کی سوچ اور ذہنیتیں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, ان تک محسن انسانیت کی سیرت اور آپ کے پیغام اور تعلیمات کو پہنچانا چاہیے. اور ہم جذباتی عمل اور باتیں کرنے کے بجائے, ہم جذباتی عمل اور ان کے خلاف جذباتی باتیں کرنے کے بجائے جو وقتی تسکین اور بیجا جذباتیت کے مظاہرے سے نقصان کا سبب بنتی ہیں, ہمیں آپ کی تعلیمات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ میرے بھائیوں, اور موجودہ حالات میں دیکھیے, موجودہ حالات میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. تمام باتوں کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہو, ہمارا ایمان آخرت پر ہو, اور ہم اپنے ہاتھوں سے کسی بھی طرح سے جذباتیت نہ پھیلائیں, موقع نہ دیں, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں, دشمنوں کے لیے دلیل فراہم کرنے والا عمل نہ کریں. اور اسی طرح نوجوان, بالخصوص نوجوان جو کسی بھی آواز کے پیچھے بھاگتے ہیں, کوئی بھی آواز ہو, کوئی بھی تحریک اور مومنٹ کھڑی ہوتی ہے, فوراً اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بار بار انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت پر چلو. آپ کی ہدایت اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کے بیچ میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا آپ تک وہ مسئلہ پہنچ جاتا تھا, پھر آپ کی ہدایت جو ہوتی تھی اس پر عمل ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ساتھ بدزبانی کے ساتھ ایک آدمی مجلس میں پیش آتا اور اس کو سزا دینے کے لیے صحابی رسول آمادہ ہو جاتے, لیکن جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوتی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. آپ سوچ لیجئے, کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بعض موقع پر تو ایسا روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض صحابی رسول کے ہاتھ تلوار کے دستے پہ چلے جاتے تھے, ہاتھ چلے جاتے تھے کہ تلوار نکال کر کے اس کی گردن مار دوں. یہ مجلس نبوی ہے اور اتنی بڑی گستاخی اور اتنا بڑا انسلٹ یہ شخص کرتا ہے. اس کے لیے بھی اجازت مانگی جاتی تھی, اس کے لیے بھی اجازت مانگی جاتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ یہ سلوک کروں. امت کو کیا نہیں معلوم, ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو کیا نہیں معلوم
کہ آپ کے بعد، انبیاء کے بعد اس امت کے علماء ان کے وارث ہیں. کہاں ایکشن لینا ہے، کہاں ایکشن نہیں لینا ہے، ان کے آرڈر، ان کی ہدایتوں کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. یہ میرے بھائیوں، یہ موضوع بہت عجیب ہے. ہاں، کہ موجودہ حالات میں ہمارے نبی کی تعلیمات مطلب ہمارے لیے کتنی اہم ہیں. بہت اہم ہے. خلاصے کے طور پر یہی کہ ہمارا کام، ہمارا طریقہ یہ ہو کہ ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں، مسجدوں سے جڑے رہیں، جماعت سے جڑے رہیں. جماعت سے جڑے رہنا یہ ایک بنیادی تعلیم اور بنیادی ہدایت ہے. جتنا بندہ جماعت سے جڑا رہے گا وہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بہت مشکل میں ہوں، مالی مشکل میں ہوں، کہیں قانونی مشکل میں ہوں، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا. اس بندے سے پوچھو کہ کیا آپ مسجد سے جڑے ہو، کیا آپ جماعت سے جڑے ہو؟ میں کہتا ہوں بحیثیت خادم جماعت کے ایک مطلب مختصر کوششوں میں لگا ہوا، میں نہیں جانتا کسی کو کہ جو جماعت سے جڑا ہو اور مسجد سے ایمانداری سے جڑا ہو، اس کے ساتھ معاشی اور قانونی مسئلے ایسا پیدا ہو جاتے ہو کہ اس کی مدد نہ ہوتی ہو. میں نہیں جانتا. آج آدمی کتنے مسئلے لے کر کے گھومتا ہے، پھرتا ہے، کتنے پروپیگنڈے جھوٹے پھیلاتا ہے اور کتنی تہمتیں لگاتا ہے. لیکن اس سے پوچھو کہ جو فتنوں سے بچنے کا، بچاؤ کا راستہ ہے تمہارے لیے وہ اختیار کیا ہے؟ آپ بتاؤ. آپ اپنے، ہمارے بزرگ بتائیں کہ آپ بتائیں کہ جو اپنے علماء اسبات سے، منہجی علماء سے وصولی طور پر جڑا ہوا ہے، ہر فتنے میں ان سے رہنمائی، ہر طرح کے حالات میں محسن انسانیت کی ہدایت و تعلیم کا سوال کرتا رہتا ہے، وہ اپنے طور پر تو بتاتے ہی رہتے ہیں. بہت سارے ایشوز اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے آدمی نجی طور پر بات کرے، پوچھے. وہاں آپ یہ بتائیے، مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایسے لوگوں کو بھی. ایسے لوگ بھی فتنے میں پڑ جاتے ہیں جو ہر طرح کی برائیوں اور ہر طرح کے انحرافات سے دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی اللہ کا قانون ہے. لیکن آپ یہ بتائیے اپنے تجربے سے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو موجودہ فتنوں کے حالات میں فتنوں کے شکار ہو گئے اور وہ علماء اور اپنی جماعتوں سے جڑے رہے، اور پھر جماعت اور علماء نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ مثال کا وقت نہیں ہے، بات مجھے تو اتنی کرنی بھی نہیں تھی، لیکن بات عذر کی کرنی بھی صحیح نہیں، کیونکہ آپ کے بیچ میں آنا ضروری ہی تھا اور کچھ باتیں کرنی ضروری ہی تھی. اس لیے یہ بات پہلے مرحلے کی ہے. ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، ہر شخص متلاشی ہے امن و امان کا. ہر شخص ملک میں گھر میں سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہو، ہمارے ملک میں رواداری ہو، ہمارے ملک کے لوگوں میں برداشت کی صلاحیت ہو، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف تہذیبوں کے ملک میں ہماری سوچ کیسی ہو جس سے بدامنی نہ پھیلے، جس سے تناؤ نہ پھیلے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ہماری کوشش اور ہماری توجہ کا مرکزی نقطہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی مرضی کی راہ چھوڑ کر کے ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہر ایمان والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں فتنے، ظلم اور گناہوں اور معصیتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو جتنا ظلم اور جتنی معصیتیں، جتنے حقوق کی بربادی، عزت و آبرو کی بربادی، نسلوں کی تباہی کا کام ہوگا، اتنا ہی امن و امان اٹھتا جائے گا. اور ہمارے لیے تو بہت موٹا سا وصول ہے. موٹا سا وصول یہ ہے کہ ایمان والو، جب تک تم اپنی توحید کو شرک سے پاک نہیں رکھو گے تب تک امن نہیں ملے گا. سب سے بڑا ایشو اس کا معنی یہ ہوا، سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑا موضوع ہمارا اور سب سے اہم بات یہ ہوئی ہمارے نزدیک کہ امن و امان سے محرومی کی بنیاد شرک ہے. امن و امان کیسے پیدا ہوگا؟
بہت سارے ایجنڈے لوگ لے کر کے چلتے ہیں. قرآن جو ایجنڈا ہمیں دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایجنڈا ہمیں دیتے ہیں، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ شرک سے پاک ایمان اور کمیونٹی ہونی چاہیے. اب کیا ہر مسلمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا ایمان شرک سے پاک ہے کہ نہیں، اور شرک ہے کیا جو ہمارے ایمان کے ساتھ کہیں ملا نہ ہو. اس لیے اس اسٹیج سے یہ بات بتاکید کہی جاتی ہے. میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے بات کہتا ہوں کہ ہم سب کو شرک سے آگاہی کی فکر اور آگاہ کرنے کا عمل ہمارا جاری رہنا چاہیے. لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے، لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ دنیا میں فتنوں سے بچنے کا راستہ، امن و امان کے حصول کا راستہ وہ توحید ہے، وہ ایمان ہے جو شرک سے پاک ہو. اور شرک کی چال، شرک کی آمد، شرک آتا کیسے ہے؟ چونٹی کے چال سے بھی آہستہ یہ شرک آتا ہے. آپ سوچ لیجئے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، مسلمان بچائے. کسی مسلمان کی طرف، کسی جماعت کی طرف یہ کہا جائے کہ یہ شرک پایا جاتا ہے، اس کا کام ہے ایماندارانہ کھڑا ہو جانے کا، اس کا کام ہے اپنے آپ کو آگے لے آنے کا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ امن شرک کے ساتھ نہیں مل سکتا، نہیں حاصل ہو سکتا، تو اس کا کام ہے آگے آ جائے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ امن اور خوف کے حالات، کہیں امن کے حالات کے تعلق سے ہمیں خبر آ گئی، نیوز، کہیں خوف اور خطرے کی خبریں ہمارے پاس آ گئی، ہمارے لیے تعلیم اور ہدایت کیا ہے؟ ہمارے لیے تعلیم اور ہدایت یہ ہے کہ اس کو ہم نہ پھیلائیں. بہت ساری سازشی قوتیں اور ایجنسیاں صرف اسی پر کام کرتی ہیں کہ حوصلے توڑ دیے جائیں ایک طبقے کے. اس لیے خبریں سچی ہوں تو انہیں پھیلاتے ہیں، اکثر جھوٹی خبریں بنا کر کے، جوڑ کر کے پھیلائی جاتی ہیں. بے چینی پیدا ہو جائے، جذباتیت پیدا ہو جائے، تو جہاں امن و امان کے حالات ہیں وہاں امن و امان کی بربادی کا آدمی جوش و جذبے میں جوان کام کر جائے. اس لیے اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اور علماء سے ملازمت، علماء سے جڑے رہنا، چمٹے رہنا. میں اس کانفرنس میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ میں ہر چھوٹا بڑا، ہر جوان بوڑھا، ہر مرد و عورت دیکھے کہ اپنے معتبر علماء سے، جو معتبر ہیں، کن سے کون جڑا ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کتنے لوگ جڑے ہیں اور آزاد کتنے ہیں. پتہ نہیں، جڑنے والوں کی تعداد گنتیوں میں، انگلیوں پر ہو سکتی ہے، اور نہ جڑنے والوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں ہے. تو حالات میں مقصد یہ ہے کہ محسن انسانیت کی تعلیمات میں ہم مختلف حالات میں بچائے کیسے رکھ سکتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں، اس پر دھیان دیں. اور آپ سے یہ بات میں نے بارہا کہی ہے غالباً، اور اس کانفرنس میں جو جماعت کی طرف سے یہاں اللہ کے فضل و توفیق سے ملک کی ایک نمائندہ کانفرنس جماعت المسلمین محصلہ کے شعبہ دعوت و تبلیغ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت دے، قبول فرمائے، اور مسلسل اسے اور بہتر سے بہتر جیسے کرتے جا رہے ہیں اور جاری رکھنے کی توفیق دے. میں نے اس کانفرنس میں بھی کئی بار کہا ہے کہ آپ کے معتبر علماء ملک میں آپ کی قیادت اور رہنمائی کے لیے کافی ہیں. سعودی عرب کے علماء کیا ہے کہتے ہیں، پاکستان کے علماء کیا کہتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے ظروف کیا ہیں، یہاں کے موانع کیا ہیں، ان کے موانع کیا ہیں، یعنی ان کے سامنے مشکلات کیا ہیں، ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا ہے. اس بات کا یقین دل میں پیدا رکھ کر کے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے. اور جس چیز کے وہ ذمہ دار ہیں اس کے تئیں آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے گا. آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے ہم اپنے علماء سے جڑے رہتے ہیں. ہمارا یہی کام ہے کہ ہم جڑے رہیں. ایک بات اور ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار بہت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
محسن انسانیت تو ساری انسانیت کو انتشار، تباہی، اختلاف، فتنوں سے بچانے کے لیے آپ آئے تھے. آپ رحمت بن کر کے آئے تھے. آپ نے اپنی زبان مبارک سے خود کہا ہے کہ یہ لوگوں، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے ایک طرح سے کہا ہے، یا ایھا الناس. آپ نے فرمایا لوگوں، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا ہدیہ ہوں، رحمت کا ہدیہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بندہ جڑا رہے گا اتنا ہی وہ اختلاف سے دور رہے گا، اور آپ سے جڑنا ہی اختلاف کا علاج ہے. آپ سے جڑنا ہی اختلاف کا علاج ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو اختلاف سے بچانا چاہتا ہے اس کو کیا معلوم نہیں؟ اسے معلوم ہونا چاہیے، ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اختلاف اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے خیر پیدا کیا ہے تو شر بھی پیدا کیا ہے، اور شر اس لیے پیدا کیا ہے کہ آزمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو پیدا ہی اختلاف کے حالات میں آزمائش کے لیے پیدا ہی کیا ہے کہ اختلاف میں ان کو آزماؤں. ہم میں جتنے لوگ اختلاف کی راہ پر ہیں، اپنوں میں، اپنے بھائیوں میں، دوسری جماعتوں میں، ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ان کی آزمائش کا یہ مرحلہ اور پیریڈ ہے. وہ آزمائش میں ہیں. سنت کی مخالفت کر کے اختلاف کرتے ہیں کہ سنت کی پیروی کر کے باطل سے اختلاف کرتے ہیں. یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے، یہ بات درد سے کہی جاتی ہے، یہ بات ذمہ داری کی بنیاد پہ کہی جاتی ہے، یہ بات محسن انسانیت کی تعلیم کو عام کرنے کے نقطہ نظر سے کہی جاتی ہے. جس کو چوٹ لگتی ہو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سچائی کی چوٹ ہے، یہ حق کی چوٹ ہے. ہم کہیں اختلاف آپ سے کرتے ہیں اور باطل ہماری بنیاد ہے، جھوٹ ہماری بنیاد ہے، جھوٹی تعویل ہماری بنیاد ہے، جھوٹی نسبت ہماری بنیاد ہے. اگر میں یہ کہوں تو میں حق بجانب ہوں گا انشاءاللہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حنفی ہو کر کے رہنا، مالکی ہو کر کے رہنا، شافعی ہو کر کے رہنا، حنبلی ہو کر کے رہنا یہ اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معلوم نہیں کس دنیا میں، معلوم نہیں کن رجحانوں میں وہ رہتا ہے، معلوم نہیں کن رجحانوں میں رہتا ہے. کچھ حقیقتیں الگ ہوتی ہیں جو کتابوں میں اور بزرگوں کے ہاں تھی، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو زمینوں میں اور پریکٹیکل میں ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہیں. ایک طبقہ اگر سنت کی مخالفت اس لیے کرتا ہو کہ اس کے یہاں مسلک شافعی میں کوئی الگ طریقہ ہے، تو آپ بتائیے کیا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں نہیں ہے کہ اختلاف کے اس مسئلے میں وہ امام شافعی کی نسبت اور ان کے فقہ اور مسلک کی نسبت سے وہ سنت سے اختلاف کرتا ہے. اور جب سنت سے اختلاف کرے گا تو ہوا اکھڑ جائے گی، قوتیں کمزور ہو جائیں گی، شیرازہ بکھر جائے گا، دلوں میں بغض اور چہروں میں اختلاف پھیل جائے گا. آج آپ بتائیے کیا صورتحال ہے؟ باتیں کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرف کے لیے، جو کسی اور بنیادوں پر ہوتی ہیں، اور جو نسبتیں ہمارے سلف کے ہاں تھیں. آج میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، قرآن کہتا ہے کہ کم لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اختلاف میں حق پر ہوتے ہیں. اکثر لوگ تو اختلاف کی آزمائش میں فیل ہیں. میں نے کہیں بیان کیا تھا، کوسا میں ایک مسجد میں رمضان میں، ہمارے دیوبندی بھائیوں کی مسجد تھی، رمضان میں ہم لوگ 8 رکعت تراویح پڑھ کر کے نکلے اور تھوڑی دیر باہر رکے رہے. بعد میں یہ دیکھا گیا کہ کوئی جماعت شوافے کی آئی ہے، شافعی بھائیوں کی تبلیغی. وہ جب وطر شروع ہوئی تو وہ نکل گئی جماعت. مجھے پتا نہیں تھا واللہ، تو پوچھا تو کہا یہ کیا ہوا؟ تو کہا یہ اس لیے نکل گئے کہ حنفی امام کے پیچھے وطر کی نماز ان کی نہیں ہوگی. تو یہ اختلاف اور یہ دھڑا بندی جو ہوتی رہتی ہے، یہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے، یا لا علمی ہے تو سنت کی تلاش ہونی چاہیے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں تمہارے اختلاف کا حساب کروں گا، اس بات کا ایمان ہے۔ تو اگر اس بات پر تمہارا ایمان ہے تو اپنا اختلاف قرآن سے اور نبی کی سنت سے ختم کر لو۔ آج کی محسن انسانیت کی اپنوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے خاص طور پر یہ دعوت ہے، جو کلمہ شریک بھائی ہیں، مختلف مسلکوں اور فرقوں میں اور مختلف بدعتی نسبتوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں۔ بدعتی نسبت اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ نسبت بدعتی ہی چل رہی ہے۔ کبھی شرف کی، کسی کے ہاں شرف کی نسبت رہی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے کہ میں تو فلاں ہوں، تو میرا مسلک فلاں ہے، تو میں تو اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو ہماری دعوت اور اصل دعوت کتاب و سنت کی تو یہی ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ کوئی پوچھے اپنے آپ سے، اپنے مولویوں سے، اپنے مشائخ اور مفتیوں سے کہ مسلک سنت کے مقابل میں اگر کوئی مسلک شافعی اور حنفی ہے تو کیا ان کی راہ جنت کی راہ ہے؟ پوچھے ایمانداری سے، اور پوچھنا چاہیے۔ جس کے لیے سند ہے، جس کے لیے دلیل ہے، جس کے لیے برہان ہے، جس کے لیے بینات ہیں، یعنی روشن واضح دلیل ہے، ان کے ہوتے ہوئے آدمی گمانوں پر چلتا ہو، امیدوں پر چلتا ہو، اچھے احساسات اور جذبات پر چلتا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ارے وہ بھی تو جذبات تھے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، تو سب جذبات ہی میں تھے کہ ہاں ہمارے جذبے اور ہمارے من کی بات ہو گئی۔ لیکن من کی بات، جذبات کی بات دلیل کے سامنے ٹکنی نہیں چاہیے، یہ شیوا ہے سلف کا، ہمارے سامنے نمونے کا، ہمارا وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اختلاف، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ اختلاف ہوگا، اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ہے کہ اختلاف ہوگا۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا میرے بعد بہت جلدی اختلاف ہوگا میری امت میں، تو آپ نے فرمایا جب جب اختلاف، جہاں جہاں جس جس مسئلے میں اختلاف دیکھنا، میری سنت ڈھونڈنا، میری سنت ڈھونڈنا۔ یہ اسٹیج تلقین کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، تائید کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ جس جس مسئلے میں عقیدہ و عمل کے اختلاف ہے، چاہے ہمارے اپنوں کے بیچ میں ہو، کہ یہ طریقہ سلف کا ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات چلتی رہتی تھی، الحمدللہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہوئی کہ یہ رقیہ اور یہ دعاڑی جو اتنی کثرت کے ساتھ پھیلے اور پیشہ ورانہ اور سینٹر بنا کر کے کام کرنا شروع کیا، یہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ تو ہم آپس میں بھی اگر اختلاف کریں تو اپنے اختلاف وہاں سے حل کر لیں جہاں سے حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ہدایت اور ہمارے لیے محسن انسانیت کی تعلیم موجود ہے۔ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہم بچیں گے اس سے، اختلاف سے، اپنا بھی بچیں گے، دوسروں سے بھی بچیں گے۔ اور کچھ علماء کی کچھ رائیں اور ہمارے بڑے اور جمہور علماء اہل حدیث کی کچھ رائیں ایسا سابقہ پڑ جائے کسی مسئلے میں اختلاف کا، تو اس کے لیے بھی آپ بیٹھیے اپنے دکتور سفیان صاحب حفظہ اللہ کے پاس، اپنے شیخ، ہمارے اس علاقے کے دعوت و تبلیغ میں محنت کرنے والی ایک مشہور شخصیت شیخ عبد الوحید صاحب کے پاس، ہم لوگوں کے ساتھ ٹیم ہے چھوٹی موٹی اہل علم کی، ہمارے شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، آج رابطہ کتنا آسان ہے، اور ہمارے شیخ یہ مشائخ یہاں جو بیٹھے ہیں جن کا ذکر شروع سے ہی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ سارے لوگ تو آپ کے کہتے ہیں یہ سب تو نیٹ ورک میں ہیں، یہ سب کوئی آؤٹ آف رینج نہیں ہے، کوئی رینج سے باہر نہیں ہے، کسی ایماندار اور کسی صحیح معنوں میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے والے کے لیے یہ کوئی آؤٹ آف رینج نہیں ہے۔ اور اگر کبھی وقتی طور پر ہوئے تب تو وقتی طور پر وہی بھی رک رک کر کے، کبھی کبھی ٹھہر کر کے آیا کرتی تھی، تو آ جائیں گے آپ کے نیٹ ورک میں۔ اس لیے اس کا خیال رکھیے، اور اس بات کا خیال رکھیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اختلاف
یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا، لیکن اس کی ایک مصلحت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے بتایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اس کی مصلحت کیا ہے؟ ایک نہیں بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ حق کے لیے تم باطل کی راہ اور اختلاف والی راہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کی بدعقیدگی سے، بد اخلاقی سے ہمیں بچائے، ان کے برے انجام سے اللہ تعالی ہمیں خبردار رہنے کی توفیق دے۔ جیسے اللہ تعالی فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، رسول کی مخالفت سے بچو اور نہ فتنہ پکڑ لے گا۔ سلف اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں فتنے سے مراد قتل عام ہوگا، قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، خون ارزاں ہو جائے گا۔ اور فتنے سے مراد بعض سلف کہتے ہیں تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے موجودہ حالات میں جو بھی صورتحال ہے، ہاں یہاں سے عالمی سطح پر، ہاں کہ کس طرح کے لوگ مطلب پاور میں آ رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کو کہنے میں ڈر نہیں لگتا کہ جو لوگ پاور میں آ رہے ہیں ان کے پاس بھی پاور اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ اللہ چاہتا ہے، جب تک کہ اللہ کی مشیت ہے، اور انہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق اور اپنی رعایا پر ظلم سے۔ انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے، اور انہیں نمونہ اور عبرت لینا چاہیے کہ کتنی بڑی بڑی طاقتیں اس روئے زمین پر آئی ہیں اور ظلم اور جور کی وجہ سے وہ برباد اور تہس نہس کر دی گئی ہے۔ تو اس کا ایمان ان کے پاس نہ ہو تو ان تک ایمان کی دعوت ہے، اور ہمارے پاس اگر یہ ایمان اور یہ نسبت ہے تو ہم اس پر کتنا کاربند ہیں۔ ہر وقت مظلومیت کی راہ رونا، روڈوں پر اترنے کی بات کرنا، احتجاج کی بات کرنا، اور مختلف قسم کے تنظیموں سے جڑ کر کے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے علماء کی جماعتوں کی مخالفتوں سے آگے آ جانا، یہ سارا کام خطرے کا ہے، یہ سارا کام خطرے کا ہے۔ کہیں مظلومیت اور شہادت بندے کے لیے بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا اعتبار کی چیز ہوتی ہے، اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، رب العالمین سارے مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمارا اختلاف ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہمیں فیل نہیں ہونا ہے۔ تو جسے یہ فکر ہو جائے کہ فیل نہیں ہونا ہے، وہ اس اختلاف سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہر طرح کی بد اخلاقیوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ میں اپنے نوجوانوں کو، آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس بستی میں زنا عام ہو جائے گا، سود خوری عام ہو جائے گی، اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے گا، عذاب حلال ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور بدامنیوں کی جو صورتحال ہے، اس میں ہمارے لیے ایشو اور ہمارے لیے مسئلے کون کون سے ہیں، تھوڑی سی توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس کانفرنس کو ہم سب کے حق میں، ہمارے مطلب شعبے دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے حق میں، اور سارے ہمارے بالخصوص علماء کے حق میں، جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے وارث ہونے کے بعد وہ سب سے بڑے انسانیت کے محسن ہیں، وہ محسن ہیں ان کے پیروی، ان کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے۔ اور جو اپنے علماء کو اپنا محسن نہ جانے، وہ اپنے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا علمی، دینی اور وصولی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ رب العالمین اس طرح کی کوششوں کو بار بار کرنے کی، بار بار ملنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے علماء سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ملک میں امن و امان عام ہو، جو بھی پرشاسن ہے، جو بھی حکومت ہے، جو بھی پاور رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کانفرنس اپنے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہیں بھی یہ نصیحت کرتا ہے کہ آپ اپنے پاور اور اپنی ذمہ داریوں کے لیے اللہ کے ہاں سوال کیے جاؤ گے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا رب وہی ہے، وہی سب کا مالک ہے،
پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے، اس لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، تیرے دین اسلام پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور مسلکوں کے مسلکوں کے بیچ میں کنفیوژن کی صورتحال میں جو لوگ مبتلا ہیں، کم سے کم اتنی بات تو ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ شخصیتوں کے مسلک کے بجائے ہمارے لیے مسلک رسول ہے، مسلک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلک پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو مسلک سنت پر ہو، سنت رسول پر ہو، طریقے سلف یعنی صحابہ پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔